اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. محتشم و محترم ناظرین، دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو انجمن پروگرام میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا واسطہ ہر ایک سے ہے. البتہ یقیناً آپ کے یہاں مہمان آتے ہیں. جب مہمان آپ کے یہاں آتے ہیں تو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ ہوسٹ ہوتے ہیں، میزبان، اور مہمان گیسٹ ہوتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے مہمان نوازی یعنی ہاسپٹیلٹی. جب مہمان ہمارے یہاں آتے ہیں، گھر آتے ہیں، تو کس طرح ان کا استقبال کیا جائے. اسلامی نقطۂ نظر سے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں مہمان نوازی کا کیا مرتبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہمیں سکھایا ہے کہ کس طرح مہمان نوازی کرنی چاہیے. آپ سوال کر رہے ہوں گے کہ مہمان نوازی یہ ایسا موضوع کیوں. البتہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوع ہم آپ کو پیش کریں جن کا تعلق آپ کی روزمرہ زندگی سے ہے، آپ کی ڈیلی لائف سے ہے. تو انشاءاللہ یہ اس سلسلے کا آغاز آج ہم کر رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اسی قسم کے مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت کے حاضر ہوں گے. آج اس اہم موضوع پر، مہمان نوازی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہردل عزیز، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مختلف پروگراموں میں، انجمن کے مختلف پروگراموں میں. میری مراد والے پیٹو کی سیدنا ابوبکر صدیق مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا محمد حسین قادری دامت برکاتہم عالیہ سے ہے. آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حضرت قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے لبیک کہا اور اس اہم عنوان پر بھی آپ نے ہمارے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ راضی ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. حضرت، جیسے کہ میں نے کہا کہ ہمارا موضوع ہے مہمان نوازی. سب سے پہلے تو عام فہم الفاظ میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مہمان نوازی سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. الحمد للہ الحنان المنان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ ذوی الفضل والاحسان. معاشرتی زندگی میں چونکہ ہم لوگ سوشل اینیمل کہا جاتا ہے تو ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آنا ہوتا ہے. جی. کبھی کسی کا پیغام لے کر، کبھی کسی کی ملاقات کے لیے، کبھی خود اپنے کام سے. تو یہ جانا آنا چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے ہو یا کچھ دنوں کے لیے ہو، جی. بہر صورت جانے والا وہ مہمان ہے، اور جس کے پاس جایا جا رہا ہے، جو گھر کا مالک ہے، وہ میزبان ہے. تو مہمان کی تعظیم و توقیر، مہمان کا اکرام، مہمان کی خدمت بجا لانا اور مہمان کی عزت کا پورا پورا خیال رکھنا، یہ میزبان کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو یہ جو تمام افعال ہو رہے ہیں، جی. اسی کو میزبانی کہا جاتا ہے اور اسی کو مہمان نوازی بھی کہا جاتا ہے، ہاسپٹیلٹی جسے کہا جائے. ایک چیز اور ذہن میں رہے، جب ایک مسافر آپ کے پاس آ رہا ہے تو بہر صورت آپ کا مہمان ہے، چاہے وہ آپ کا شناسہ ہو یا وہ آپ کا غیر شناس ہو، لیکن جاننے والا ہو یا انجان ہو. انجان ہو. اگر جو مسافر ہے آپ کے پاس آیا ہے جی. تو وہ مہمان نوازی ہے. یہ ایک مہمان نوازی کا کانسیپٹ تھا. جی بالکل. اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے ہم بات کریں تو کیا اس میں کچھ فرق ہے اسلامی نقطۂ نظر سے؟ جی، بہت بہترین سوال. اسلامی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو انسان کی عزت، عظمت اور انسان کی راحت، سکون، طمانینت کا جو دار و مدار ہے مکارم اخلاق ہے، جس کی تعلیم معلم اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے
یہ وہ زیور ہے جس سے انسان کا حسن و جمال ظاہر ہوتا ہے، جی جو اس کی تقویم میں موجود ہے، اور جب انسان کے اندر سے حسن اخلاق ختم ہوتا ہے تو پھر اس کی ساری خوبصورتیاں ہر شعبے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم اسی محرومی کا شکار ہیں۔ نتیجتاً زندگی کے کسی شعبے میں، زندگی کے کسی فیلڈ میں حسن باقی نہیں رہا۔ ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری شان و شوکت سب کچھ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قوم مسلم بنام قوم، یعنی کہ قومی سطح پہ ہم پریشان نہیں ہیں، بلکہ فرد واحد پریشان ہے، انڈیویجولی طور پہ ہر فرد پریشان ہے، جی 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 بے سکونی کا شکار ہے، بے اطمینانی کا شکار ہے، قلوب مضمحل ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ اسلام نے ہمیں اچھی عادات، عمدہ خصائل، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی۔ کوئی فیلڈ ایسی نہیں جو تشنا ہو، ہر فیلڈ کا طرز طریقہ ہمیں بتایا گیا، اور اسلامی آداب تو انسانیت کا تاج ہیں، ایک تاج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ پرشین شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا ادب تاجیست از لطف الہی بنہ برسر برو ہرجا کے خواہی۔ ادب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لطف کا ایک تاج ہے، اسے سر پہ رکھو اور رب کی سرزمین پہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، چاہے جہاں گھومو، عزت عظمت تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو یہ مہمان نوازی اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کانا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اول من ضیف الضیف، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کثرت کے ساتھ احادیث وارد ہیں اس مہمان نوازی کے حوالے سے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ مہمان نوازی میں خیر ہی خیر ہے، جو مہمان نواز نہیں پھر اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں ہے۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے نٹ شل میں کنکلوڈ میں کر دوں کہ مہمان نوازی کوئی ایسی فنی و علمی ایک ٹرم نہیں ہے جس کو ہم حد و فصل کے ذریعے اس کی تعریف کریں، بلکہ ایک خالصتاً عملی اور اخلاقی پہلو ہے، جن کا حاصل ان اقدار، یعنی کہ ان روشن اقدار کا حصول ہے، یا ان خوشگوار اسلامی روایات کا احیاء، یا ان ایمان افروز جذبہ اثار و قربانی کا فروغ ہے، جس سے انسان بنتا ہے اور تمدن انسانی تمدن بنتی ہے۔ ورنہ انسان اگر اپنے لیے جینا شروع کر دے تو ممکن ہے کہ ایک فرد واحد زندہ رہے، لیکن سوسائٹی مر جائے گی، اور اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے فنا ہو جائے گا۔ گویا کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ مہمان نوازی سے کہ آپ نے کہا کہ اخلاق حسنہ کا ایک کڑی ہے، ایک بہترین حصہ ہے، ایک اہم حصہ ہے، سمجھ گویا کہ یہاں پہ یہ ادب کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ جی بالکل، تو بات وہی ہو جاتی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ڈیفینیٹلی۔ حضرت قبلہ، اسلامی نقطۂ نظر سے ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کی، تو حضرت قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا مہمان بننے یا میزبان بننے کے لیے اسلام نے کوئی شرط رکھی ہے؟ جی، اگر شرط ٹرم کو ہم نکال دیں، قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، چونکہ ہدایت کا منبع ہے، ہم جب سورہ ہود اور سورہ ذاریات کا جب مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مہمان کی صورت میں آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب وہ کتنے فرشتے آئے، کس مقصد کے تحت آئے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس ضمن میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ وہاں پہ مہمانوں کی اور میزبان اور مہمان، یہ جو دو کانسیپٹ ہیں، اس کے ضمن میں ہمیں کئی مہمانوں کے آداب اور فرائض پتہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہ فقال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے میں نے تلاوت کر دیا۔ جب اس کا پورا خلاصہ دیکھیں گے تو اس میں پوری ہدایت ہیں۔ جب فرشتے آئے
تو اسے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے سلام کیا تھا آتے ہی، تو پتہ چلا کہ مہمان کو آتے ہی سلام کرنا چاہیے۔ پھر میزبان نے سلام کا جواب دیا، قال سلام قوم منکرون، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جواب دیا، تو پتہ چلا کہ میزبان کو بھی سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اسی کے ضمن میں آیاتوں کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، یہ ہمیں ہدایات ملتی ہیں کہ مہمان جیسے ہی آئے تو کھانے کے لیے جتنا جلدی ہو سکے حسب استطاعت کچھ پیش کر دینا چاہیے۔ ممکن ہے کہ مہمان بھوکا ہو، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روسٹڈ ایک بچھڑا آپ کو پیش کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد مہمانوں کے لیے حسب استطاعت، میں نے کہا ضروری نہیں کہ آپ کچھ بالکل لیوش ڈنر پیش کریں یا لنچ پیش کریں، میل پیش کریں، حسب استطاعت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس مہمان آتا تھا تو ہم حسب استطاعت جو ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے۔ کبھی ہم سوکھی روٹیاں اور کچھ کھجور پیش کر دیتے، اور برملا ہم کہتے کہ مہمان سے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس دو گروپ میں سب سے زیادہ گنہگار کون ہے، یا وہ ہے جس نے پیش کی ہوئی چیز کو حقیر جانا، یا وہ گنہگار ہے جس کے پاس شے موجود ہو لیکن وہ حقیر جانتے ہوئے پیش نہ کرے۔ تو یہ ایک تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد مہمان کی میل کا خیال کرے، پھر اس کے آرام کا بھی خیال کرے، پھر اس کو تھوڑا اسپیس دے تاکہ وہ آرام کر لے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک ہدایت قرآن مجید سے یہ بھی ملتی ہے کہ اگر مہمان کو کھانے کی خواہش نہ ہو تو وہ ایک اچھے احسن طریقے سے بتا دے کہ میں کیوں نہیں کھا رہا ہوں، تاکہ میزبان کو بدگمانی نہ ہو۔ اور اسی طرح میزبان فورس نہ کرے مہمان کو کھانے کے لیے، بلکہ احسن طریقے سے بتائے کہ آپ اس طرح کھانا لیں، یا یہ تمام تعلیمات ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں مہمان کے اوپر لازم ہیں۔ جب میزبان کے پاس جائے تو جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے، جو پیش کرے اس کو کھائے، یہ نہ کہے کہ اس سے جو اچھا میں اپنے گھر میں کھا لیتا، یا میں یہ کھانے کا عادی نہیں ہوں، اس سے میزبان کی دل شکنی ہوگی۔ تیسری چیز یہ کہ بغیر اجازت میزبان کا گھر نہ چھوڑے۔ چوتھی چیز یہ کہ جب جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ضمن میں 2 چیزیں اور بتا دوں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں۔ ہم کبھی کبھی مہمان کو اس آکورڈ سچویشن میں ڈال دیتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کھانا کیسا لگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو کھانا اتنا پسند نہ آیا ہو، لیکن اس نے کھایا، لیکن جب آپ پوچھیں گے کھانا کیسا لگا تو آپ نے اس کو جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر دیا۔ وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے کہے گا کہ واقعی میں بہت لذیذ تھا۔ دوسری چیز یہ کہ مہمان کو اصرار نہ کرے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، ہو سکتا ہے وہ پرہیز کر رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کا معدہ اجازت نہ دیتا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے کھانے کی عادت ہی کم ہو، لیکن وہ پھر کہے گا کہ ہاں میں نے ڈٹ کر کھایا، پھر اس کو جھوٹ میں مبتلا کرنا ہو جائے گا۔ یہ تمام آداب ہیں مہمان اور میزبان کے۔ ایک حدیث مبارکہ اس کے ضمن میں بہت ہی جامع ہے، جو کہ مجھے پہلے ہی پیش کر دینی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن مجید کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ ایک حدیث مبارکہ بھی سن لیں۔ حضرت ابی شریح الکعبی رضی اللہ تعالی عنہ ہی نریٹس ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ۔ The one who believes in Allah subhanahu wa ta'ala and the day of judgment, he should honor his guest. And اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، یہ ہے جاننے والی چیز کہ اس کا جو جائزہ ہے۔ اب جائزہ کیا ہے؟ محدثین کے الگ الگ انٹرپریٹیشن ہیں۔ جائزہ یہ ہے کہ جب مہمان چلا جائے تو اسے کچھ راستے کے لیے تحفتاً پیش کر دیا جائے تاکہ اسے زیادہ راہ میں پریشانی نہ ہو۔ وہ کیا ہے؟ یومن و لیلۃ، واٹ ول سرو فار 1 day and 1 night، والضیافۃ 3 ایام، اینڈ ہاسپٹیلٹی از اونلی فار 3 days، وما بعدها ذلك فهو صدقہ، اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، and it is not permissible for the guest that he should stay at the place of host, that he make himself an encumbrance and burden for the host، اس کو حرج میں نہ ڈالے۔ یہ ایک بہت جامع حدیث مبارکہ ہے، اگر ہم اسے صحیح سے پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے، اس کی ہاسپٹیلٹی کتنے دن کی ہوتی ہے، اور کس طرح اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تو
بہت ساری باتیں سامنے آئی ہیں. ایک جو میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے کہ دسترخوان کے حوالے سے جب کوئی مہمان آتا ہے تو یہ ضرور نہیں کہ دسترخوان بہت ہی جیسے کہ لیوش ہو، اعلیٰ پائے کا ہو یا پھر بہت ساری چیزیں ہوں، یعنی کہ جو میزبان کے پاس ہو اس وقت اس کو پیش کر دیں امیڈیٹلی. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم لیوش سرو نہ کریں. آپ پوری جان لگا دیں ان کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو حرج میں ڈالیں پھر اس کے بعد ایک دوسرے سے بدگمانی پیدا ہوتی جائے. اور یہ 3 دن کی بات ہے کہ ہاسپٹیلٹی اونلی فار 3 days، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے 1 مہینہ صرف کرنے کی، 1 سال آپ صرف کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اگر کسی کا مہمان بننے جا رہے ہیں تو جو اپنا میزبان ہوگا، جو ہوسٹ ہوگا، ان کو پہلے سے اطلاع کر دیں کچھ اس طرح کی چیزیں، یعنی جانے سے پہلے ہم فون کر لیں یا ان کو بتا دیں؟ یہ بہت بہتر ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ ابھی آئے تو آپ نے مجھے بتا دیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ارینجمنٹس ہیں، جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے، جو اسکیڈول ہوتا ہے، وہ ہم اسے ارینج کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بہتر ہے کہ آپ بتائیں. لیکن مہمان چونکہ بہت ہیوج کانسیپٹ ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مہمان ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اس کے پاس مواقع نہیں ہوتے ہیں کہ وہ انفارم کرے. کبھی کوئی غریب الوطن ہوتا ہے، وہ سڈنلی آ گیا، تو کبھی کوئی مصیبت میں ہے تو آ گیا، کبھی کسی کو بھوک لگی ہے تو وہ اپنے دوست کے گھر آ گیا. تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ ایکسیپشنل مومنٹس ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ انفارم کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں، تو تاکہ ہوسٹ بھی ریڈی رہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے. جی یقیناً. ہمارا اگلا سوال حضرت، بالیقین سے کہ آپ نے کہا کہ مہمان نوازی کا کانسیپٹ بہت وسیع ہے آپ نے. میں چاہتا ہوں کہ 1-2 حدیث ہمارے ناظرین کو پیش کریں جہاں پر عقائد و جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مہمان نوازی ایک طرح سے ظاہر ہوتی ہے بطور میزبان اور بطور مہمان بھی. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے یہ ایسا سوال کیا ہے جو روح سیگمنٹ ہے جیسے کہہ لیا. بالکل. یس، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان نوازی وہ ایسے مہمان نوازی ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گی. اور آپ کا صدقہ آج ہم بھی کھا رہے ہیں یقیناً. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ معجم الکبیر کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص مہمان بن کر آیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے لیے کچھ انتظام کرنا ہے. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ گھر میں کچھ تھا نہیں جو سرو کیا جا سکے. تو حضرت ابو رافع سے فرمایا کہ آپ، ایک یہودی تھا، اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب کا چاند نظر آنے تک مجھے کچھ آٹا دے دیا جائے قرض، اور میں بعد میں اسے لوٹا دوں گا. ایک مہمان آیا ہوا ہے. تو حسب حکم گئے. جانے کے بعد یہودی نے کہا کہ اٹس ناٹ پاسبل انٹل یو کیپ سم تھنگ فار دا سیکورٹی ہے. سو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، معاملہ سنایا. تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آسمانوں میں بھی امین ہوں، زمین پہ بھی امین ہوں. اگر وہ مجھے دے دیتا تو یقیناً میں اس کے پیسے جو ہے یا اس کا جو بھی معاملہ تھا اسے واپس کر دیتا. لیکن کوئی بات نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لوہے کی زرہ وہ دی اور کہا کہ اس کو رہن میں رکھو ایز اے لیز، ایز اے سیکورٹی، اور آٹا لے آؤ. پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مہمان نوازی کی. یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مہمان کی اہمیت بتائی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زرہ، جو کہ اس زمانے میں ایسنشیل ہوتی تھی، کہ جنگ کا اعلان کسی بھی وقت ہو سکتا تھا، کہ ایک ایسنشیل چیز تھی، تو اس کو گروی رکھ کر، اس کو رہن رکھ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مہمان نوازی کی. اسی طرح مصنف ابن شیبہ میں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی شخص ایک گاؤں سے آئے. آنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں تو میری فریاد رسی فرمائیں. اللہ اکبر. عقیدے دیکھیں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رکو. پھر آپ گھر کے اندر گئے
پھر واپس آئے اور فرمایا کہ آل محمد کے پاس میں نے کوئی شے ایسی نہیں پائی جس سے تمہاری حاجت روائی کی جا سکے، یعنی کہ اہل بیت یا ازواج مطہرات کے پاس کوئی ایسی شے نہیں تھی کہ جس سے خدمت کی جا سکے۔ اسی اثناء میں ایک صحابی رسول نے ایک بھنی ہوئی بکری پیش کر دی، ایک روسٹڈ بکری پیش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیش کیا تو انہوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد جملے سنے، اللہ اکبر، قربان جائیں، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک کی شدت نے پریشان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دست اقدس سے مجھے رزق عطا فرمایا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں۔ پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر کبھی ایسا مومنٹ آ جائے تو آپ کی بارگاہ میں نہ آؤں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر، آپ کی بارگاہ میں نہ آؤں تو کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے دست اقدس کو، دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک فضل اور رحمت کا مالک صرف اور صرف تو ہے، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تجھے رزق دینے والا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی، چونکہ آپ نے ایک بہت پیارا موضوع چھڑا ہے، ایک حدیث مبارکہ اور پیش کر دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی صرف آپ کی حیات ظاہری میں نہیں تھی، بلکہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے دسترخوان سے دنیا پل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الخیر حماد بن عبداللہ اقطع رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوا، اور چونکہ سفر سے تھا میرے پاس کچھ بچا نہیں، مجھے کھانے کو کچھ ملا نہیں، 5 دن تک میں نے کوئی کھانے کی چیز چکھی بھی نہیں، 5 دن گزر گئے۔ پریشان ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور ممبر کے بغل میں پیچھے آ کے سو گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ آج آپ کا مہمان ہوں۔ فرماتے ہیں رات میں سویا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، دائیں جانب حضرت ابو بکر، بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تینوں حاضر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دے کے اٹھایا، ہاتھ ہلا کے کندھا پکڑ کے کہ کھڑے ہو جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ میں نے زیارت کی، پھر میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی اقدس کا بوسہ لیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مہمانی کے طور پہ ایک روٹی پیش کی، پھر میں نے وہ آدھی روٹی کھائی، پھر میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے دیکھا تو آدھی روٹی کا ٹکڑا اسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ جو آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی تھی وہ تو کھا لی تھی، آدھی روٹی کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کو تاریخ دمشق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علامہ ابن عساکر نے اس کو کوٹ کیا ہے، اور علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی، جن کو امام جوزی کے نام سے مشہور ہیں، آپ نے کوٹ کیا ہے، اور علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الکبریٰ میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ المختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا وسیع دسترخوان ہے کہ تا قیامت مخلوق اس دسترخوان سے فیض حاصل کرتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ بالکل، یقیناً یقیناً۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ انجمن پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور آج انجمن کا ہمارا موضوع ہے مہمان نوازی۔ مہمان نوازی، جب مہمان آپ کے یہاں آتے ہیں تو کس طرح مہمان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، کیا آداب ہونے چاہیے، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ابھی تک ہم نے یہ سمجھا، یہ جانا کہ جب مہمان آتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے بھی مہمان ہوتے ہیں وہ، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق حتی الامکان کوشش کریں کہ مہمان کی خوب خاطر داری کریں۔ اب آئیے اپنی گفتگو کو ہم جائے رکھتے ہیں۔ حضرت قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ کسی کے مہمان ہونے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے یہاں آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو البتہ اپنے ساتھ ہم کبھی کبھی پھل پھول یا تحفہ جو ہے ہم لے جاتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے؟ جب بھی آپ کسی مہمان کے پاس جائیں جی، یا کسی دوست سے ملاقات کے لیے جائیں، اس پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ٹریگر کر رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحادو فإن الہدیۃ تصل السخیمہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گیو گفٹس ون انادر،
because giving gifts it gently extract the resentment. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدایہ پیش کرو، اس لیے کہ یہ محبت کو انکریز کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اور آپس میں ناراضگیوں کو، جو ناچاقیاں ہوتی ہیں، اس کو ختم کرتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کسی مہمان کے پاس جائیں، یقیناً حتی الامکان حسب استطاعت کچھ نہ کچھ ان کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے تحفہ تحائف لے کر جائیں. پھر بھی کوئی لازم نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے لیے، تو لے کے جانا اچھی نیتوں کے ساتھ بہت احسن ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں، مسئلہ یہ ہے، حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس اگر تحفہ لے کے نہ جایا جائے تو وہ یا اس کے گھر والے لان تان کریں گے، برا بھلا کہیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ جانے سے احتراز کرے، مجبوری ہو تب جائے، اور اگر کچھ لے جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر میزبان ایسا ہو جس کی نیت ہی میں یہ شامل ہو کہ اگر کوئی مہمان آئے تو میرے لیے کچھ لے کے آئے، اور اگر نہ لائے تو میں اسے لان تان کروں گا، ملامت کروں گا، برا بھلا کہوں گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا میزبان یہ عذاب نار کا مستحق ہے اور اللہ کے غضب کا شکار ہونے والا ہے، کیونکہ یہ اس کے حق میں تحفہ نہیں ہے، یہ اس کے حق میں رشوت ہے جو آنے والے کو مشکل میں ڈال کے حاصل کرتا ہے. اور اگر ایسی نیت نہ ہو، بالکل ایک نہ نیت ہو نہ ظن غالب ہو کہ آنے والا میرے لیے کچھ لائے گا، تو الحمدللہ تحفہ قبول کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں حضرت کہ جو ایک طرح سے جب مہمان ان کے یہاں آتے ہیں تو وہ ایک طرح سے یہ بوجھ تصور کرتے ہیں کہ بھائی کیا آ رہے ہیں، اب ہماری بھی ہمارے یہاں بھی وقت نہیں ہے، ایسا ہے، یہ کیا ہے، یہ سوچ، اس سوچ سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے، خیر اور برکت اتنی تیزی سے اس کے گھر میں آتی ہے جتنی تیزی سے اونٹ کے کوہان پہ چھری چلتی ہے یا چھڑی چلتی ہے، یہ اور یا اس سے بھی زیادہ تیز. مہمان تو اللہ کی رحمت کو ہمارے گھروں میں لے کر آتا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ، کہ جب مہمان کسی کے گھر آتا ہے تو میزبان کے لیے وہ رحمت کا باعث ہوتا ہے اور برکت کا باعث ہوتا ہے، اور اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. مہمان اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور جب واپس ہوتا ہے میزبان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جب وہ جاتا ہے تو میزبان کی بخشش ہو جاتی ہے. تو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، آپ نے مہمانوں کی کیسی تعظیم کی ہے، مہمانوں کی آپ نے خود خدمت کی ہے. یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمانوں کی اتنی خدمت کی ہے کہ آپ نے ان کے کپڑے بھی صاف کیے ہیں. ایک موقع ایسا بھی آیا. تو یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور مہمان کے آنے سے غمگین نہ ہو. یہ سخاوت کی منافی ہے اور یہ مومن کی شان نہیں ہے. اللہ اکبر. اور جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں حضرت، تو جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، اگر ہم دیکھیں گے ان کے، اگر مزارات کی بات ہم کریں، جہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بہت سی لنگر کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر ہے. جو صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، ہمارے سلف صالحین سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور ایک کامل اور اکمل مومن کے اندر یہ صفت آپ کو مکمل طور پہ نظر آئے گی. یہاں تک کہ اولیاء کرام، جیسا کہ آپ نے بہت ہی رائٹلی یو پوائنٹڈ دیٹ، کہ وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر بھی ان کے دربار سے آج بھی میزبانی جاری ہے، اور بلا تفریق ضروری ہے، بلا تفریق. اس میں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وتیرہ نہیں تھا، یہ شان نہیں تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کی ہاسپٹیلٹی پہ دھیان دیتے، بلکہ کوئی بھی آتا، چاہے وہ مسلمان ہوتا چاہے وہ نن مسلم ہوتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی اہتمام کے ساتھ اس کی خدمت فرماتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی اہتمام کے ساتھ میزبانی کرتے جس طرح کہ آپ ایک مومن کی میزبانی کرتے. اچھا، ابھی گفتگو ہو رہی تھی حضرت کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان
ہونے جا رہے ہیں تو آپ ان کے یہاں ان کے لیے تحفہ لے جاتے ہیں. جی. حضرت جب مہمان رخصت ہوتا ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ میزبان جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ مہمان کو کچھ تحائف پیش کریں؟ کیا ایسا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اب جب مہمان میزبان کے یہاں سے روانہ ہوتا ہے جی. تو کیا میزبان پر لازمی ہے کہ وہ انہیں کچھ دے جی. کیونکہ وہ کچھ لائے تھے ان کے لیے؟ نہیں، یہ ریسیپروکیٹ نہیں ہے، نہیں ہے کہ لین دین والا معاملہ تو اچھا ہے ہی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ میں نے مہمان کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، تہادو فإن الہدیۃ تصل السقیمہ. اور اس پہ بھی ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو پیش کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جائزتہ یوم ولیلۃ. ان کا جو جائزہ ہے، جائزہ لٹرلی اگر دیکھیں تو انعام کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور کچھ پیش کرنے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. تو محدثین نے اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشن کی ہیں. کچھ محدثین نے فرمایا کہ ان کی ایک رات اور ایک دن خوب خاطر تواضع کی جائے، ان کی خاطر و مدارات کی جائے. کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ جائزہ کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان واپس جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ جائزہ دے دیا جائے تاکہ اسے راستے میں دقت نہ ہو، وہ اپنے اطمینان کے ساتھ گھر پہنچ جائے. ایک دن کا what will serve for one day and one night. تو بہتر ہے کہ آپ اس حدیث مبارکہ کو دونوں جگہ اپلیکیبل کر لیں کہ تہادو فإن الہدیہ والے حدیث مبارکہ کہ ہدیہ دیں، اس سے ناراضگیاں ختم ہوتی ہیں اور محبت میں ایک انکریمنٹ آ جاتی ہے. جی بہت خوب بہت خوب. اچھا قبلہ، پروگرام کے آخر تک ہم پہنچ رہے ہیں. آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ البتہ آج کل ظاہر سی بات ہے ہم ایک بہت ہی مصروف زندگی ہم بسر کر رہے ہیں جہاں پر ہر ایک کی شکایت یہ ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہوتا. البتہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مہمان آپ کے یہاں آ جاتے ہیں مگر اس وقت آپ کو بہت ہی اہم کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے. جی. تو اس صورتحال میں کس طرح ہم اس مہمان کو سمجھائیں؟ کیا طریقہ؟ اللہ بہت پیارا سوال ہے. ہوتا ہے کئی مومنٹ ایسے آتے ہیں کہ ہم کسی امپورٹنٹ کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو مہمان سامنے سے تشریف لے آتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ ہم اپنی دنیاوی بھلائی کے لیے یا آخرت کی بھلائی کے لیے. جی. مچ پاسبل ممکن یہی کہ ہم دنیاوی بھلائی کے لیے جا رہے ہوں یا آخرت کی بھلائی کے لیے جا رہے ہیں. آخر بھلائی ہے اور بھلائی ہمارے دروازے پہ دستک دے رہی ہے. جس کام کے لیے ہم جا رہے ہیں جو امپورٹنٹ کام ہے، ممکن ضروری نہیں کہ وہ کام مکمل ہو جائے اور ہمارا مقصود حاصل ہو، لیکن بھلائی جب ہمارے دروازے پہ کھڑی ہو تب آپ کیا کہیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یاد کر لیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے برہ، جب مہمان تمہارے گھر میں آتا ہے اور مہمان کی تم میزبانی کرتے ہو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی شکریہ کی امید کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 فرشتوں کو اس کے گھر میں بھیجتا ہے، جو فرشتے تسبیح، تہلیل اور تکبیر 1 سال تک پڑھا کرتے ہیں اور 1 سال تک میزبان کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے ہیں. اور 1 سال مکمل ہونے کے بعد جتنی تسبیح و تحمید و تکبیر انہوں نے کی ہے اس کے ایکول، اس کے برابر ثواب میزبان کو عطا کیا جاتا ہے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے کہ جنت الخلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میزبان کو نہ مٹنے والی بادشاہی میں ہمیشہ لذیذ غذائیں کھلائے. تو آپ سوچیں کہ اہمیت اس کام کی ہے یا پھر آنے والی مہمان کی ہے. اور اللہ کی رضا کے لیے آپ نے مہمان کی دلجوئی کی. کئی معاملات ایسے ہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، وقت اجازت نہیں دیتا، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے خود کھانا چھوڑ کے رات کے اندھیرے میں مہمانوں کو کھلایا ہے. آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، قرآن نازل ہوتا ہوا نظر آیا مہمانوں کی تکریم کے حوالے سے. تو مہمان ایک عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے جو بہر صورت ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. حضرت ہم اپنے پروگرام کے آخر تک پہنچ گئے ہیں اور آخر میں چاہوں گا کہ مہمان نوازی کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یس ماشاء اللہ. مہمان نوازی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ مہمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. بالکل. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھیجتا ہے، کس لیے؟ ہماری بھلائی کے لیے، تاکہ وہ آئیں، ہم ان کی خدمت کریں اور وہ ہماری مغفرت کا سبب بنے. اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام دنیا کی نعمتوں کو جمع کر کے ایک نوالہ بنا لیا جائے
ایک لقمہ بنا لیا جائے، پھر اسے مہمان کے سامنے پیش کر دیا جائے، پھر بھی مہمان کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں ایک چمکتا نام ہے، اور فرماتے ہیں کہ مہمان نوازی یا مہمان جو کانسیپٹ ہے بھلائی بھلائی ہے، کیونکہ مہمان کی رزق کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ہے، اور اس کی خدمت کرنے کے صلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں مہمانوں کے سلسلے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں آپ دیکھیں کہ عربوں میں ہزار برائیاں ہونے کے باوجود مہمان نوازی اور کچھ خصلتیں ایسی تھیں جو ان کی عزت کی پروٹیکشن کر رہی تھیں، جو ان کو عذاب الہی سے بچا رہی تھیں۔ اور جب اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ حضرت ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے جو وہاں سے چلا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تو اس کو عروج پہ پہنچایا، معراج پہ پہنچا دیا ان عربوں کو، پھر اس کے بعد یہ اسلاف سے چلتا رہا یہاں تک کہ اب تمام کامل و اکمل مومن ہیں وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے سخی بنیں، عاجز و انکسار بنیں، ان کے اندر عاجزی آ جائے، ان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہوں، عمدہ خصائل پیدا ہوں، پھر ان کے اندر ایک اچھی تربیت ہو، تو سب سے اچھی عملی تربیت یہ ہے کہ آپ مہمانوں کی تکریم کریں، اس میں تمام خصلتیں آپ کے بچے سیکھ جائیں گے، اور یہ نسل آگے بڑھے گا، اور آپ ایک اچھی نسل کے فاؤنڈر بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بالیقین مہمان نوازی جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہت وسیع کانسیپٹ ہے یہ، بس ہماری کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ناظرین کو ان پر عمل کرنے کی کوشش۔ آمین آمین۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو ناظرین، مہمان نوازی نام سے منسوب یہ پروگرام، انجمن پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچا۔ بالیقین آپ نے سنا کہ مہمان کی خاطرداری کرنا، ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عمل ہے، اور ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کے لیے، جو خود صاحب مکان کے لیے باعث رحمت ہے۔ جب مہمان آپ کے یہاں آتے ہیں تو وہ رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مہمان نوازی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اسی قسم کے دیگر موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا۔ اگلی ملاقات تک ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔